بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سوا ارب درود پاک چلے کی جو ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کی ہے اسی کی ہی سیکوینس میں ہے، مطلب اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ پہلے میں نے آپ کو سوا ارب درود پاک کے چلے کے تمام اعمال بتائے تھے، دوسری ویڈیو میں ہجویری نقش اور اس کے اعمال بتائے تھے، اور ساتھ میں فوائد بھی اور مقاصد بھی کہ کن مقاصد کے لیے آپ کون سا عمل کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں ویڈیوز آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور میرے چینل پہ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو سوال تھا کہ سوا ارب کا جو چلا ہوا تھا اس میں حضرت جی نے ایک گرین پیج دیا تھا، سبز رنگ کا پیج تھا، اس گرین پیج پہ عمل کروایا تھا۔ اس میں نقش نہیں تھا، عمل تھا۔ جو عمل تھا وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا بتا دوں گی اس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو آخری جو عمل تھا ہجویری نقش کا، جو کہ پچھلی ویڈیو میں نہیں ہو سکا، وہ تھا ہجویری تعویذ کا 7 روزہ عمل۔ وہ ویڈیو کچھ لمبی بھی ہو رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے میسیجز کیے ہیں اور ان کو وہ عمل چاہیے، سمجھ نہیں آئی، تو اس کے لیے میں نے ویڈیو اسپیشلی بنائی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو لڈو والے عمل کا بھی تھوڑا سا بتاؤں گی، اس گرین صفحے کا بھی بتاؤں گی، اور تیسرا جو ہے وہ ہجویری تعویذ کا جو 7 روزہ عمل ہے اصحاب کاف سے ریلیٹڈ، اس کا بھی بتاؤں گی۔ وہ نقش جو ہجویری نقش ہے، ہجویری تعویذ ہے، وہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ویڈیو میں بھی دکھا دیا تھا، میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی دکھا دیتی ہوں اگر آپ کو دوبارہ اس کی ضرورت ہے یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہجویری نقش اصل میں 3 وظیفوں کا مجموعہ ہے۔ جو پہلا ہے وہ ہے یا باسطوں کا، دوسرا ہے اصحاب کاف کا، اور تیسرا جو ہے وہ میں نے ایک آپ کو عمل بھی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جو کہ عمل نمبر 9 تھا۔ اس میں برآور خدایا برائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا تعویذ ہے۔ تو ان تینوں کا مجموعہ ہے، یہ بہت طاقتور، بہت کمال کا نقش ہے۔ اس کے اعمال بہت ہی طاقتور ہیں، اس کے اعمال بہت طاقتور ہیں۔ اس نقش میں لا تعداد روحانی طاقتیں شامل ہیں، اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی نسلوں تک یہ نقش چلے گا۔ یہ اتنا کارآمد اور کمال کا نقش ہے۔ ہجویری نقش ہر پریشان، بیزار، دکھی، زندگی سے عاجز شخص کے لیے سکھ، سکون اور خوشی کا ایسا دروازہ ہے جو ایسا کھلے گا کہ انشاءاللہ دوبارہ کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ جیسا کہ اسکرین پہ آپ ہجویری نقش دیکھ سکتے ہیں، اس نقش کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں کہ کیسے 3 وظیفوں کا مجموعہ ہے، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے عمل نمبر 2 بتایا تھا، جس میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ یا قیوم 11 دفعہ پڑھنا ہے کسی بھی گھر سے باہر نکلیں گے کسی بھی کام کے مقصد کے لیے، 11 دفعہ یا قیوم پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اصحاب کاف کے ناموں پر گول دائرہ اینٹی کلاک وائز کے طور پہ پھیرنا ہے۔ اب اینٹی کلاک وائز کیا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا گھڑی کلاک وائز رخ کی طرف گھومتی ہے، اینٹی کلاک وائز مطلب اس کے اپوزٹ سائڈ پہ آپ نے انگلی گول دائرے کی طرح گھمانی ہے۔ اصحاب کاف یہ گول دائرے میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ عمل بھی اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا پچھلی ویڈیو میں جو تھا۔ اب آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، جو کہ عمل نمبر اس کا 11 تھا، جس میں ہجویری تعویذ کا 7 روزہ عمل ہے۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے، اصحاب کاف کے نام ہے اس میں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ عمل آپ نے اسلامی مہینے کے پہلے 7 دن کرنا ہے، اور اسلامی مہینے کے پہلے 7 دن میں جو پہلا جمعرات آئے گا آپ نے اس سے شروع کرنا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جمعرات کے دن آپ نے فجر سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے اس عمل میں یہ کرنا ہے کہ کسی بھی وقت فجر سے لے کر مغرب تک 3 چمچ چینی کے کسی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھنے ہیں، اور اس پر آپ نے 49 یعنی کہ 49 مرتبہ الہی بحرمتی یم لیخا، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ چینی سنبھال کے رکھ دینی ہے، اور آپ نے یہ چینی اور ہجویری نقش دونوں پر دم کرنا ہے یہ پڑھ کر، اور اس کے بعد اپنے مقاصد کے حصول اور مشکلات سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر اگلے دن جمعے کے دن آپ نے نماز جمعہ کے بعد سے لے کر نماز مغرب کے درمیان کسی بھی وقت
उसी अमल शुदा चीनी को जो कि आपने एक दिन पहले अमल शुरू किया था और उस पे पढ़ के दम किया था, उसी चीनी पे आपने किसी भी हालत में 42 यानी कि 42 मरतबा अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के हमरा इलाही बिहुरमती मकसल मीना पढ़कर दम करना है उसी चीनी को, और उसके बाद उस चीनी को संभाल कर रख लेना है। तीसरे दिन हफ्ता होगा, उस दिन आपने असर या इशा किसी भी वक्त किसी भी हालत में उसी अमल शुदा चीनी को सामने रखना है और उस पर 35 यानी कि 35 मरतबा अव्वल व आखिर 3 बार दरूद शरीफ के हमरा इलाही बिहुरमती कशाफ़त यूनस, ये आपने 35 दफ़ा पढ़ना है, इलाही बिहुरमती कशाफ़त यूनस, और चीनी पर और हजवेरी नक्श पर दम करना है। और उसके बाद आपने अपने मकासद के हसूल और मुश्किलात से निजात के लिए दिल से यकीन से दुआ करना है। इसी तरह अगला दिन फिर इतवार का होगा। इतवार के दिन आपने सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के दरमियान किसी भी वक्त किसी भी हालत में उसी अमल शुदा चीनी को दोबारा सामने रखना है और उस पर 28 यानी कि 28 टाइम्स अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के हमरा इलाही बिहुरमती कशफूतत पढ़ें और चीनी और हजवेरी नक्श पर उसी तरह दम करना है और फिर अपने मकासद के हसूल और मुश्किलात से निजात के लिए दुआ करनी है। अगला दिन होगा पीर का। पीर के दिन आपने नमाज फ़जर से लेकर नमाज ज़ुहर तक किसी भी वक्त किसी भी हालत में 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम्स अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ इलाही बिहुरमती तब यूनस पढ़ कर अमल शुदा चीनी और हजवेरी नक्श पर दम करना है और अपने मकासद के हसूल और मुश्किलात से निजात के लिए दुआ करनी है। अगला दिन मंगल का होगा और मंगल के दिन आपने 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान किसी भी वक्त किसी भी हालत में 14 मरतबा यानी कि 14 टाइम्स अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ इलाही बिहुरमती अज़राफ़त यूनस पढ़कर चीनी पर और नक्श पर दम करना है और अपनी तमाम मकासद व मुश्किलात का तसव्वुर करके दुआ करना है। अगला दिन बुध का होगा और बुध वाले दिन आपने नमाज ज़ुहर से मगरिब के दरमियान किसी भी वक्त किसी भी हालत में सिर्फ 7 यानी कि 7 टाइम्स अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ पढ़कर आपने चीनी और हजवेरी नक्श पर दम करना है और आपने उसी तरह अपने मकासद और हसूल और मुश्किलात से निजात के लिए दुआ करना है। और उसी रोज़ मगरिब के बाद 7 मरतबा अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के हमरा आपने इन नामों को पढ़ना है। इन्हीं नामों को आपने जो पहले मैंने आपको बताया कि मगरिब के दरमियान किसी भी वक्त पढ़ना है, बुध के रोज़ ज़ोहर से मगरिब के दरमियान और फिर मगरिब के बाद भी आपने पहले 7 दफ़ा कहा है, अभी भी आपने 7 दफ़ा पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपने? आपने पढ़ना है इलाही बिहुरमती यमलीखा, इलाही बिहुरमती मकसल मीना, इलाही बिहुरमती कशाफ़त यूनस, इलाही बिहुरमती कशफूतत, इलाही बिहुरमती तब यूनस, इलाही बिहुरमती अज़रफ़त यूनस, इलाही बिहुरमती वानस बूस कल बहुम कथमीर। इस चीनी पर आपने ये पढ़कर दम करना है और चीनी को मज़ीद चीनी में मिलाकर हस्ब तौफ़ीक सूजी का हलवा बनाएं और उसके बाद तमाम घराने को इसको खिलाएं, तमाम घर वाले इसको खाएं और अगर ज़्यादा बनाएं तो बाहर बच्चों में भी तकसीम कर दें ताकि आपके अमल में की तासीर में इजाफ़ा हो जाए और ये इसका हदिया भी होगा।
آئیے اب اپنے دوسرے عمل کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم طلسماتی کاغذ کی طرف چلیں گے۔ یہ دم شدہ 12 موتی چور لڈو کا عمل ہے اور اس میں یہ سورۃ اخلاص کی 11 جمعراتیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو لڈوؤں کا ڈبہ ملا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، اگر آپ کو نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، آپ خود خرید لیں اور اس پہ آپ ہر اسلامی ماہ کی 1 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک کسی بھی وقت ایک لڈو لیں گے اور وضو بے وضو ہر حالت میں اس پر 10 مرتبہ یا 200 مرتبہ سورۃ اخلاص اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مبارک گھرانے میں ان کی بیویاں، بیٹے، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں اور اہل بیت شامل ہیں، ان کو اس کا ثواب پہنچائیں گے۔ اور پھر اسلامی تاریخ کی 1 سے 7 کے درمیان آپ کسی بھی دن اس لڈو کو حسب ضرورت دودھ میں ڈالیں، یہ گھل جائے گا اور یہ دودھ تمام گھر والے پئیں، انوکھی برکات پائیں، سارا سال مسائل حل ہوں گے، آپ کے مشکلات ناکامیاں دور ہوں گی، ہر قسم کا وار خطا ہوگا۔ اور اسی طرح جب 11 مہینے گزر جائیں گے ایک لڈو بچ جائے گا اور آئندہ سال سورہ اخلاص کی پہلی جمعرات سے آخری یعنی کہ 11 جمعراتوں تک رکھیں اور اختتامی دعا کے بعد گھر لے جائیں، کمالات اور برکات کا نظام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ روز آپ نے 2 تسبیحاں یا 10 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے اسی طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے اور ان لڈوؤں پہ دم کرنا ہے۔ بے شک سے آپ تصور میں کر لیں لیکن آپ نے پڑھنا ضرور ہے روزانہ۔ اور کھانے کا میں نے آپ کو بتا دیا 1 سے لے کے 7۔ جن لوگوں کو یہ لڈو نہیں مل سکے انہیں چاہیے وہ خود لڈو خرید لیں اور اس پہ یہ عمل کر لیں۔ اور مشاہدات جو دیکھے گئے ہیں وہ یہ دیکھے گئے ہیں کہ لوگوں نے لڈوؤں کا ڈبہ لیا اور ایک لڈو خود رکھ لیا اپنی حاجت کے لیے اور باقی 11 لڈو تسبیح خانے میں رکھ دیے اور اس نیت سے اٹھایا کہ میری حاجت پوری ہوگی تو میں پھر اسی طرح 11 لڈو رکھوں گا تسبیح خانہ میں۔ بہت سے لوگوں کو ان کی مرادیں ملی ہیں، آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گی۔ 1.25 ارب درود پاک کے چلنے میں حضرت جی نے ایک طلسماتی کاغذ یا سبز کاغذ کا عمل کرایا تھا، آئیے اس کو جلدی سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ کاغذ کا، سبز کاغذ کا، اس کی کاغذ آپ کو ملا ہے، اس پر انگلی سے صرف 3 مرادیں لکھنی ہیں۔ کتنی؟ جو مشکل کی مسائل ہیں اور پریشانی ہیں اس میں صرف 3 مرادیں جو ہیں آپ انگلی سے لکھیں گے۔ جب آپ انگلی سے 3 دفعہ اپنی حاجات اس کاغذ پہ لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے 40 مرتبہ حضرت جی کے ساتھ ایک لفظ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کاغذ کو اپنے گھر میں رکھ لیں یا اپنے پاس رکھ لیں جہاں آپ کا دل کرے، اور پھر رات کو سونے سے پہلے آپ نے دل میں کاغذ کو دیکھتے ہوئے دل میں آپ نے 40 مرتبہ اپنی حاجات دہرانی ہیں جو آپ نے 3 اس پہ لکھی ہیں۔ پھر آپ نے سرہانے اپنے اس کاغذ کو رکھ دینا ہے اور کسی سے بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 40، 70 یا 90 دن کرنا ہے۔ اگر تو آپ کی مراد 40 دن سے پہلے آپ کو مل جائے یا پوری ہو جائے تو پھر آپ نے اس کا ہدیہ دینا ہے، لیکن اگر آپ کی حاجت جو ہے یا مراد ہے 40 دن بعد پوری ہوتی ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر 40 دنوں سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو اسی دن آپ نے ہدیہ دینا ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو آپ نے 40 دن کے بعد 1 پاؤ یا زیادہ سے زیادہ 1.25 کلو شکر کسی غریب مستحق کو ہدیہ کر دینا ہے۔ یہ اس عمل کا ہدیہ ہوگا، اور 40 دن یہ عمل دہراتے ہوئے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی تو 40 دن کے بعد آپ نے اس کاغذ کو دودھ میں ڈبو کر باہر نکال لینا ہے، اس کے بعد خشک کر لینا ہے اور اس کو کہیں دبا دینا ہے، اور اس دودھ کو تمام گھر والے پی لیں۔ اور یہ اب حضرت جی کے ساتھ اس عمل کو کر لیں اور 40 مرتبہ اس اسم کو حضرت جی کے ساتھ پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ اس اسم کو اب 40 مرتبہ دہراتے ہوئے آپ نے اس کاغذ کو اور اپنی دیکھتے رہنا ہے اور اپنی حاجات کو تصور میں رکھنا ہے۔ اب اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے اپنی ان 3 مرادوں کا تصور کرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیں گے 40 بار، یا اللہ یا مقتدرو، یا اللہ یا مقتدرو۔ پڑھیں توجہ سے، اپنی مرادوں کا تصور کرتے ہوئے اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے پورے دھیان، پوری توجہ، پورا درد، پورا یقین ہو، یا اللہ یا مقتدرو، یا اللہ یا مقتدرو، یا اللہ یا مقتدر، یا اللہ یا مقتدر۔
या अल्लाह या मुक़्तदिर, 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 या अल्लाह या अल्लाह या मुक़्तदिर, 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 या मुक़्तदिर, या अल्लाह या मुक़्तदिर, या अल्लाह या मुक़्तदिर, या अल्लाह या मुक़्तदिर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। आमीन आमीन। मुबारक हो आपको ये अमल। ये जो आप तिलिस्माती कागज़ देख रहे हैं, ये अमल उन लोगों के लिए ख़ास कर है जो लोग हजबेरी महल गए थे और उन्होंने 1.25 अरब दरूद पाक का चिला अटेंड किया था, उसमें शामिल हुए थे। तो बेहतर है ये उन्हीं के लिए वो लोग ही करें, क्योंकि उन्हें ये समझने में मुश्किल पेश आ रही थी अमल, मैंने इसलिए स्पेशली वीडियो बनाई है। और क्योंकि हज़रत जी ने वो कागज़ आपको पड़ा हुआ दमशुदा कागज़ दिया था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी के 2 अमल आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जवाब दूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्मीद तमाम हाजात कबूल फ़रमाए। आमीन।